بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ کرام، آج ہم اصول الشاشی کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم کتاب کا مقدمہ اور مصنف کے حالات پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مصنف کے حالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے جو حضرت ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تو علامہ عبدالحی علیہ رحمہ نے ان کے نام کے حوالے سے لکھا کہ ان کا نام نظام الدین شاشی ہے، اور علامہ عبدالحی نے اس نام کا حوالہ صاحب کشف الظنون کے متعلق دیا کہ انہوں نے یوں لکھا ہے کہ اصول الشاشی کے مصنف کا نام نظام الدین الشاشی ہے، اور پھر ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 325 ہجری ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر میں عہدہ قضاء پہ فائز رہے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سب سے پہلے ہم عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے فوائد و قیودات پر نظر کرتے ہیں۔ صاحب اصول الشاشی اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ کے بعد لکھتے ہیں الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ۔ اللہ کے لیے سب تعریف ہے جس نے اپنے کریمانہ خطاب سے اہل ایمان کا مرتبہ اونچا کر دیا۔ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ بِمَعَانِي کتابہ، اور اپنی کتاب کے معانی سمجھنے کی وجہ سے علماء کا درجہ مزید بلند کر دیا۔ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَصَوَابِهِ، اور ان میں سے مجتہدین کو حق تک پہنچنے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کے ساتھ خصوصی اعزاز عطا فرمایا۔ پھر والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ۔ اس کا ترجمہ ہے اور درود ہو نبی پر اور ان کے اصحاب پر، اور سلام ہو ابو حنیفہ اور ان کے احباب پر۔ تو معزز طلبہ کرام، یہ ابھی ہم نے صرف عبارت اور اس کا ترجمہ یہاں تک پڑھنے کی کوشش کی۔ اس سے آگے بھی بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے موجودہ عبارت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس کتاب کا آغاز مصنف علیہ رحمہ نے تسمیہ و حمد سے کیا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ الذی اعلی، تو حمد ہے۔ تو تسمیہ اور حمد سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ اس آغاز کی علماء کرام نے 3 وجوہات ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز جو بسم اللہ اور حمد سے کیا، یہ کتاب اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اور دوسری وجہ اس آغاز کی وہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ عمل کرنے کے لیے مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور حمد سے کیا۔ اور تیسری جو وجہ علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ سلف و خلف کے طور طریقے پر عمل کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا۔ تو اب ہم دیکھیں کتاب اللہ کی اطاعت کیسے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو کتاب اللہ کا آغاز فرمایا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا ہے، اور بسم اللہ کے فوراً بعد سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین،
تو حمد سے آغاز ہوتا ہے، تو کتاب اللہ کی اطاعت اسی اعتبار سے ہوئی۔ اور اگر دوسری بات دیکھیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے احادیث پر عمل کیسے کیا، تو چونکہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ارشاد ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر۔ یہ حدیث ہے جس میں بسم اللہ سے آغاز نہ کرنے کے متعلق وعید ارشاد فرمائی، اور دوسری حدیث میں فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع۔ تو دونوں کا حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ جو کام بسم اللہ اور الحمدللہ کے بغیر شروع کر دیا جائے وہ ادھورا اور بے برکت کے رہ جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے ان دونوں احادیث کی برکت کو پانے کے لیے بسم اللہ سے بھی حقیقتاً آغاز کیا اور حمد سے بھی اضافتاً آغاز کیا۔ اور تیسرا جو مسئلہ تھا، تیسری جو بات تھی آغاز کرنے کے حوالے سے، تو وہ سلف کے طریقہ کار پر بھی چلنا تھا کہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں تو ان کا بھی اپنی کتب کو لکھنے کا انداز یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی کتاب کا آغاز اللہ کے نام سے یعنی بسم اللہ سے، اور اس کے بعد حمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد سے اپنی کتب کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اب آپ اپنی اس کتاب میں اگر اس عربی پیراگراف میں دیکھیں، مصنف علیہ رحمہ نے جہاں بسم اللہ اور الحمدللہ یہ کہنے کے بعد آگے اللہ کے مقبول بندوں کے 3 طبقات بھی بیان فرمائے ہیں، وہ 3 طبقات آپ اپنی کتاب میں دیکھیں تو پہلا المؤمنین سے، دوسرا العالمین سے، تیسرا مستنبتین سے۔ یہ 3 طبقات کیسے بیان فرمائے ہیں، آئیے اس طرف نظر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی جو 3 طبقات ہیں، ان میں سے جو پہلا طبقہ مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا وہ عام مومنین کا طبقہ بیان کیا۔ عام مومنین کے طبقے سے کیا مراد ہے؟ تو عام مومنین یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں دولت ایمان سے نوازا ہے اور عمل صالح کی توفیق سے نوازا ہے، تو یہ ہوئے وہ عام مومنین۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کا تذکرہ، مقبول بندوں کا تذکرہ مصنف نے اپنے کلام میں کیا ہے، تو وہ جہاں لکھا وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ، تو اس سے مراد علماء کا مرتبہ ہے۔ عام اہل ایمان سے ان کا مقام اونچا ہے، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے مطالب، کتاب اللہ کے معانی سے واقفیت رکھتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ عابد کی شب بیداری سے عالم کی نیند افضل ہے۔ تو دوسرا جو مقبول بندوں میں سے طبقہ ہے وہ علماء کرام کا ہے۔ اور جو تیسرے نمبر پہ طبقہ آتا ہے، تو تیسرے نمبر پہ جو طبقہ ہے مقبول بندوں میں سے وہ ہے مجتہدین کرام کا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مجتہدین کو علماء سے بھی برتر مقام اللہ تبارک و تعالی نے بخشا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے معانی و مطالب میں غور کر کے اشارۃ النص، دلالت النص کے ذریعے مسائل کا استنباط کر لیتے ہیں، اور ان کا ثواب علماء سے بڑھ جاتا ہے۔ علماء اور مجتہدین میں یعنی عام علماء اور مجتہدین علماء میں اگر فرق سمجھنا ہو تو یاد رکھیے گا کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معانی کو جاننے والے عالمین ہیں، یہ عالم کی جمع عالمین ہیں، یہ اگر اچھا صاف مسئلہ بتائیں گے، درست مسئلہ بتائیں گے تو ان کو اس پہ اجر ملے گا، لیکن اگر غلط بتائیں گے تو ان کو اس پر گناہ ملے گا۔ لیکن جو مستنبتین ہیں، جو مجتہدین ہیں، یہ اگر صحیح مسئلہ بتاتے ہیں تو ان کو 2 اجر ملیں گے، ایک ان کے اجتہاد کا، دوسرا صحیح مسئلہ بتانے کا۔ اور اگر یہ کوئی مسئلہ اجتہاد کر کے غلط بھی بتا دیتے ہیں تو پھر بھی ان کو 1 اجر ملے گا، مجتہد کی غلطی پر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو یہ تیسرا طبقہ تھا جو مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پہ بیان کیا۔
اب ہم اپنی اگلی عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کیونکہ ان طبقات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضور کے اصحاب پر درود بھیجا گیا، پھر سلام بھیجا گیا امام اعظم پر اور ان کے احباب پر، تو اس کے بعد کی جو عبارت ہے وہ دراصل اس کتاب کی اصل مقدمے کی جان ہے۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، تو اصول فقہ منحصر ہیں ٹوٹل 4 ابواب میں۔ نمبر 1 ہے کتاب اللہ، نمبر 2 ہے سنت رسول، اور نمبر 3 ہے اجماع امت، اور نمبر 4 ہے قیاس۔ تو پورے کے پورے جو اصول فقہ ہیں وہ انہی 4 ابواب پر منحصر ہیں۔ فقہ کے جتنے قوانین ہیں یا تو کتاب اللہ سے ثابت ہوں گے، یا سنت رسول یعنی حدیث رسول سے ثابت ہوں گے، یا اجماع امت یعنی پوری امت کا وہ اجماعی اور متفقہ فیصلہ ہوگا، یا پھر وہ قیاس سے ثابت ہوں گے۔ تو لہٰذا پوری اصول فقہ ان 4 ابواب پر منحصر ہے، اور پوری کتاب میں ہم نے انہی 4 کے متعلق بحث بھی کرنی ہے۔ تو لہٰذا ترتیب سے ہم ان کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبارت میں لکھا ہے وَبَعْدُ، اور اس کے بعد یعنی حمد و صلات کے بعد، فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ، بے شک جو اصول فقہ ہیں وہ 4 ہیں۔ تو اسی ترتیب سے نمبر 1 کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب، وَسُنَّتُ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی سنت، وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، اور امت کا اجماع، اور والقیاس، اور قیاس۔ یہ 4 ہو گئے۔ اب چاروں کے نام کو لکھنے کے بعد مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام لیعلم بذلك طریق تخریج الاحکام، بس ضروری ہے بحث کرنا ان تمام اقسام میں سے ہر ایک قسم کی، تاکہ اس بحث کے ذریعے احکام کی تخریج کے طریقے کو جانا جا سکے۔ یعنی چونکہ انہی قوانین کی وجہ سے احکامات ثابت ہوں گے، تو جب ان قوانین پہ ہم سیر حاصل بحث کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا حکم کیسے ثابت ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بنیادی سی بات ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے پہ غور کریں تو ہم کئی کام کرتے ہیں تو وہ کچھ اصول اور قوانین پہ کرتے ہیں، تو جیسے اصول کو سمجھ جائیں گے تو آگے اس پر کئی تفریعات سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی اصول کو مدحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب ہم ان اصولوں کو سمجھ لیں گے، ان پہ بحث کر لیں گے، تو ان سے حاصل ہونے والے احکامات بھی ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو پڑھا وہ اول تو کتاب کے آغاز کرنے میں تسمیہ اور حمد کے استعمال کی وجہ پڑھی، پھر یہاں جو اللہ کے مقبول بندوں کے طبقات گنوائے گئے ان کو پڑھا، اس کے بعد جو اصول اربع ہیں یعنی اصول فقہ کے جو بنیادی 4 اصول ہیں جن پہ سارے احکامات متفرع ہوتے ہیں، ہم نے ان کو پڑھا۔ اب ان تمام باتوں کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ یہ کبھی بھول نہ سکیں، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کرو۔ والسلام مع الاکرام۔